السلام علیکم میرے ویورز، میں آپ کا دوست وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پردے کا حکم قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ پردے کا حکم مرد اور عورت دونوں کو ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 26 میں فرماتے ہیں، اے اولاد آدم، بے شک ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے اور تمہیں زینت بخشے، اور تقوی کا لباس سب سے بڑھ کر ہے۔ عورت کے میننگ عربی میں چھپانے کی چیز ہے، یعنی عورت کا مطلب ہی پردے میں رہنا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ بے حیائی بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 33 ورس نمبر 59 میں فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو فرما دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال لیا کریں۔ حدیث نمبر 269 صحیح ابن خزیمہ میں آتا ہے کہ سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہم اپنے چہروں کو مردوں سے چھپایا کرتی تھی۔ آنکھوں کا بھی پردہ لازمی ہے مرد اور عورت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 24 ورس نمبر 30 and 31 میں فرماتے ہیں، اے نبی، مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ میں اپنی تمام مسلم بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ پردے کو اپنی نیک نیتی اور خلوص سمجھ کر استعمال کریں، نہ کہ اپنے اوپر ایک پابندی سمجھ کر۔ آج کل بہت ساری مسلم بہنیں جو خود پر جبرن کر کے پردہ کرتی ہے، یا ان کے پردے کی وجہ ان کے گھر والوں کی سختی ہوتی ہے، بے شک گھر والوں کو چاہیے کہ ان کو پردے کا حکم دے، مگر صرف سختی سے نہیں بلکہ سمجھا کر، دین کی طرف لا کر ان کو بتائیں کہ ایک مومنہ اور غیر مسلم عورت میں کیا فرق ہوتا ہے، ان کی رغبت قرآن و دین کی طرف دلائیں۔ آج کل بے حیائی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ خود والدین اور گھر والے ہی دین سے دور ہیں۔ اللہ کا خوف کرے اور پردے کی پابندی کرے اور گھروں میں دین کا ماحول بنائے رکھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، ساری بات نیت کی ہوتی ہے۔ یہ آج کل تو پردے والیاں ہی زیادہ خراب ہے۔ یہ سب جاہلانہ اور منافقانہ رویہ ہے، اور ان سب کی وجہ ہے دینی علم کی کمی۔ ازواج محترات کو اپنا آئیڈیل بنائے اور ان کی زندگی سے سبق لے اور پردے کی اہمیت کو سمجھے میری بہنوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو جب پہلی بار پردہ اڑایا جائے تو وہ پردہ آپ کا کفن ہو۔ اس سے پہلے ہی اپنی زندگیوں میں پردے کا اہتمام کریں اور دوسری بہنوں کو بھی اس کی ہدایت کریں۔ جزاک اللہ خیر۔